أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 151 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 150 کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہم آگے سے اسے کنیکٹ کر سکیں۔ تو آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف اپنا رخ کر لو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں اور شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آیت نمبر 151، کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تمہیں میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، تلا یتلو تلون سے ہے، تا لام واو اس کا روٹ ہے ٹو ریسائٹ، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تزکیہ کرتا ہے تمہارا، وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتاب کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، ما لم جو نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون تم جانتے۔ اس آیت کے اندر موجود سارے ورڈز کے روٹ ورڈز اور ورڈ میننگز ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ ارسلنا بھیجا ہم نے، ارسلنا کا روٹ ہے را سین لام، اور رسول کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے را سین لام، رسول بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہوتے ہیں۔ یتلو تلاوت سے ہے، تا لام واو اس کا روٹ ہے، اور تلاوت کرنا یعنی فالو کرنا، پیچھا کرنا، ورڈ بائی ورڈ فالو کرنا، پڑھنا، ریسائٹ کرنا۔ آیاتنا آیت کہتے ہیں نشانیوں کو، معجزات کو، کونی اور شرعی دو طرح کی آیتیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں اللہ کی، کونی یعنی کائنات میں موجود جو نشانیاں ہیں، چاند سورج وغیرہ، اور شرعی نشانیاں یعنی قرآن میں موجود آیتیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ز کاف واو اس کا روٹ ہے، تزکیہ کرنا، پاک کرنا، پیوریفائی کرنا، اور زکوٰۃ بھی اسی سے ہے، سیم روٹ ہے زکوٰۃ کا بھی، زکوٰۃ بھی ہماری پیسوں کو، ہماری کمائی کو پاک کرتی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو، عین لام میم علم سے ہے، علّمَ یعلم تعلیم، تعلیم دینا یعنی سکھانا، علم دینا، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، علم دیتا ہے تمہیں، تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتاب کتاب کی یعنی قرآن مجید کی، والحکمت اور حکمت، حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی کہا گیا ہے، اور حکمت یعنی کہ وزڈم یعنی کہ زندگی جینے کا طریقہ، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، ما اس کی جو لم نہیں، تکونو تھے تم، یعلمون تم علم رکھتے، سیم روٹ ہے عین لام میم علم سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128 اور 129 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ یا رب تو میری اولاد میں سے ایک مسلم امت بنا، ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور اٹھا، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب اور وہ علم دے، تعلیم دے انہیں کتاب کی اور حکمت، الحکمتہ، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ پاک کرے ان کو، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز الحکیم تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر ہزاروں سالوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پورا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ذریعے ایک امت مسلمہ بنی۔
اور اب اس امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لو، اس گھر کی طرف کر لو جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور جس مقصد کے لیے بنایا، اب اس مقصد کی طرف اپنی توجہ کرو، اور اب تمہارا کام ہے کہ تم کعبہ کو شرک سے پاک کرو اور اسے خالص اللہ کی عبادت کے لیے پاک کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اٹ از قبول کیا۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول جو تمہیں میں سے ہے، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں اس کی جو نہیں تم تھے جس کا علم رکھتے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتاتے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتاتے، کعبہ کے بارے میں نہیں بتاتے، دین اسلام کا علم نہیں دیتے، تو ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں جان سکتے تھے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ سوچیں اس زمانے میں، اس دور میں بڑے بڑے امپائرز تھے، رومن امپائر تھا، پرشینز تھے، چائنیز تھے، انڈینز تھے، گریکس تھے، ایبیسینینز تھے، یہ بڑی بڑی سویلائزیشنز تھیں، ان کے پاس انفراسٹرکچر تھا، ان کی ہسٹری تھی، ان کے پاس فلسفی تھی، یہ ایسٹرولوجی کو سمجھتے تھے، انڈینز ایسٹرولوجی کو سمجھتے تھے اس وقت، میتھمیٹکس تھی ان کے پاس انجینئرنگ تھی، لیکن عرب کے پاس کیا تھا؟ عرب سب سے پچھڑے ہوئے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس ریت کے سوا، نہ یہ بلڈنگز بناتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر تھا، نہ کوئی سویلائزیشن تھی، یہ سب سے پچھڑی ہوئی قوم تھی، انہیں جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ سارے امپائرز عربز کے آس پاس پھیلے ہوئے تھے، لیکن عربز پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، کوئی انہیں انویڈ نہیں کرنا چاہتا تھا، ضرورت ہی نہیں تھی، کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس، سب سے زیادہ اندھیروں میں تھے، اور ایسی زمین پر اللہ کا فضل ہوا اور یہاں پر اللہ نے علم اتارا، قرآن کو اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ ایسا علم تھا جس کا اثر پوری دنیا پر ہوا، سارے ملکوں کی ہسٹری، فلسفی پر اس کا اثر ہوا، ہر چیز پر آج اسلام کا اثر ہے۔ آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ ریسرچ جس کتاب پر ہوئی ہے وہ ہے قرآن مجید، لائبریریز بھری پڑی ہیں صرف اس ایک کتاب کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس سے زیادہ کسی اور کتاب پر ریسرچ نہیں ہوئی ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ کتاب پہنچی ان کے سویلائزیشنز پر اس کا اثر ہونے لگا۔ انڈینز کی خود کی ایک ہسٹری تھی، رومنز، پرشینز، یوروپینز، ساؤتھ ایسٹ ایشینز، ان کی خود کی سویلائزیشنز تھی، ان کو اسلام نے نیا ڈائریکشن دیا، ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کی ذہنیت، ان کے طور طریقوں پر اسلام نے اثر ڈالا۔ جہاں کہیں بھی یہ کتاب پہنچی اس نے وہاں کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ مسلم امت آج کیا سمجھتی ہے، کیا سوچتی ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ کیونکہ ہم پاور میں نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں بدل سکتے۔ جب تک دنیا میں نان مسلمز کے پاس پاور ہے، جب تک وہ حکومت میں ہے، جب تک ان کے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بدل سکتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ کتنا پیسہ تھا، کتنی دولت تھی، کتنی پاور تھی، کتنی حکومت تھی؟ کچھ نہیں تھا، بس یہ ایک کتاب تھی، ہمیں بھی بس اس کے حکم پر چلنا ہے، اس کتاب کو ماننا ہے پوری طرح، اس میں دنیا کو بدل دینے کی طاقت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا، للناسی سارے لوگوں کے لیے بنایا، وہ بکہ یعنی مکہ میں ہے، بہت برکت والا ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، پوری دنیا والوں کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ میں خانہ کعبہ بنایا تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بنایا، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی امت کی فکر تھی؟ نہیں، انہیں پوری انسانیت کی فکر تھی۔ تو امت مسلمہ کا کام ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو انجام دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسری قوموں تک پہنچائے، ساری انسانیت کے لیے فکر مند ہو،
لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف ہماری ملکیت ہے، صرف ہمارا ہے، اور کوئی اور اگر کنورٹ ہو کے مسلمان بن جائے تو ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، ہم اسے ویلکم نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے بھی باپ دادا آج سے 7 جنریشنز 8 جنریشنز پہلے شاید کوئی ہندو تھا یا بدھسٹ تھا یا کوئی اور مذہب کا تھا، انہوں نے اسلام کو اپنایا اور آج اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونا صرف یہ نہیں کہ ہم کسی مسلم فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے، دین کو جاننا ہے اور دل و دماغ سے سمجھ کر اسے اپنانا ہے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان ہونا، اور پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِی، پس یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں، واشکروا لی، اور شکر کرو میرا، ولا، اور نہ، تکفرونی، تم ناشکری کرو میری۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، انہوں نے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی، ہمارا تزکیہ کیا، ہمیں علم سکھایا، قرآن کا علم دیا اور حکمت سکھائی، اور وہ علم سکھایا جو ہم کبھی نہیں جان سکتے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس یاد کرو مجھے، میں یاد کروں گا تمہیں، اور شکر کرو میرا ان نعمتوں پر، اور ناشکری نہ کرو میری۔ فَاذْكُرُونِی، پس یاد کرو مجھے، ذال کاف را، اس کا روٹ ہے سو ریممبر می۔ ذکر کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، ذکر بول کر بھی کیا جاتا ہے اور دل میں یاد کرنا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ذکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے نماز۔ اذکرکم کا بھی وہی روٹ ہے، ذال کاف را، I will remember you، یعنی اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کرنے کا ایک معنی ہے زبان سے ذکر کرنا، جیسے ہم تسبیح وغیرہ کرتے ہیں اللہ کی۔ دوسرا معنی ہے اللہ کو یاد رکھنا، یعنی اللہ کا ہر وقت خیال ہونا دل میں، ہر وقت ذہن میں اللہ کا خیال ہونا۔ ریممبر می سے معنی یہ ہے ٹو اکنالج، ٹو بی اویئر آف اللہ آل دا ٹائم۔ اور اللہ یاد کرے گا تمہیں سے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ بھولتا بھی ہے یا کسی چیز سے غافل بھی ہوتا ہے، بلکہ بھولنے کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز یاد نہیں ہے یا کوئی چیز ذہن سے نکل گئی۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھول جاؤ اسے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر دھیان مت دو، اسے اگنور کرو۔ تو اسی طرح اللہ یاد کرے گا سے معنی یہ ہے کہ اللہ ول ایکنالج یو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرا ذکر کرے گا کسی مجلس میں تو میں اس کا ذکر کروں گا اس سے بہتر مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ تو یاد کرو اللہ کو اور اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اور اللہ سے بات کرنے کا بہترین طریقہ ہے نماز، بہترین ذکر ہے نماز، اور اللہ کی بات سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے قرآن، اللہ کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے قرآن۔ تو قرآن کے ذریعے اللہ کو یاد کرو۔ ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کو پکارو، اس سے دعا مانگو، وہ پوری کرے گا۔ وشکروا لی، اور شکر کرو میرا، اور شکر کرو میرا، جب اللہ کو یاد کرو گے تو اس کی نعمتیں یاد آئے گی تو شکر گزاری خود بخود آئے گی، اور جو شخص اللہ کو بھول جاتا ہے شکر گزاری بھی خود بخود اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت جس کے لیے انسان کو شکر کرنا چاہیے وہ ہمیں پچھلی آیت میں بتائی گئی، قرآن اور ہدایت، اور ایک وجہ اس آیت میں بتائی گئی جس کے لیے ہمیں شکر کرنا ہے کہ اللہ بھی یاد کرے گا ہمیں۔ اذکرکم ولا تکفرونی، اور نہ تم ناشکری کرو میری۔ کاف فارا، اس کا روٹ ہے کفر، کفر کرنا یعنی ناشکری کرنا، ٹو بی ungrateful، ٹو ڈینائی، انکار کرنا۔ ہم نے کفر پہلے پڑھا ہوا ہے، اور کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا یا پھر انکار کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے ناشکری کرنا۔ اصل میں ناشکری میں چھپانا اور جھٹلانا دونوں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنے باپ سے کہے کہ تم نے میرے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے، تو اس میں ان کے احسان کو چھپایا بھی، انکار بھی کیا، اور ساتھ ہی میں ناشکری بھی کی۔
ایک ہی بات کو یہاں پہ دو طریقے سے کہا گیا ہے. پہلے کہا گیا کہ اور شکر کرو میرا، اور پھر کہا گیا کہ اور ناشکری کرو میری. دو بار دو طریقے سے کہنے کا مقصد ہے کہ اس بات پر زور دینا. تو اللہ کا شکر کرنا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کی ناشکری نہیں کرنی. اور یہ سب کچھ کرنا کیسے ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا ہے. آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہمیں ہماری ایمان کی صفت کے ساتھ ہمارے ایمان کی کوالٹی سے پکارا جا رہا ہے. بڑے پیار سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والوں. کسی کو جب اس کی کوئی اچھی کوالٹی سے پکارا جاتا ہے تو اس کا اس انسان پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں مدد مانگو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ساتھ صبر کے اور نماز کے. صبر کا مطلب ہے مصیبت میں، مشکلات کے وقت یا انتظار کے وقت اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اپنے کام کو کرتے رہنا، ہار نہیں ماننا، لگے رہنا، ڈٹے رہنا. اور ناصبری کہتے ہیں جب غلط الفاظوں کو اپنے منہ سے نکالنا، رونا پیٹنا، شور مچانا یا غصہ کرنا، آس پاس کے لوگوں کو، گھر والوں کو پریشان کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کر بیٹھنا. جیسے آپ سمجھیں اگر کوئی شخص تنگی میں ہے، پیسوں کی تنگی میں ہے، روزی کی تنگی میں ہے، اب اسے صبر کرنا ہے، اسے کوشش کرتے رہنا ہے اور کمانے کی اور ذریعے ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی، گیو اپ نہیں کرنا. اور آس پاس کے لوگوں کو، گھر والوں کو پر غصہ نہیں نکالنا، غلط الفاظ زبان سے نہیں نکالنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ اللہ کی مدد آئے گی. اور حرام کام میں نہیں پڑ جانا کہ کسی حرام طریقے سے پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ مل جائے تو وہ اپنا لے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی روتا ہے تو وہ بے صبری ہے. خاموشی سے رونا، اپنے دکھ کا اظہار کرنا، یہ بے صبری نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے. اور اے ابراہیم ہم تمہارے جدا ہونے پر بہت اداس ہیں. تو رونا یا اپنے غم کا اظہار کرنا یہ ناشکری نہیں ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کر دیتا ہے. پھر کہا گیا والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ صبر کیسے آئے گا؟ صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے صبر ملے گا. اور نماز کو قائم کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. نماز کے لیے صبر کی ضرورت ہے اور نماز کے ذریعے صبر آتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. صابرین، صابر کی جمع ہے، صابر کا پلورل ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہم اجعلنا من الصابرین، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بچوں کو صبر کرنے والوں میں سے بنا دے. کوئی بھی کام یا کوئی بھی مشن صبر اور شکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے امت مسلمہ کو کعبہ شریف کو پاک کرنے کا حکم ملا اور ہمیں امتن وسطن کہا گیا، درمیانی قوم، جس کا مقصد ہے دین کو آگے پہنچانا، جس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں صبر کے ذریعے، صلات کے ذریعے. اور شکر کرنے سے بھی صبر بڑھتا ہے. شکر کرنے سے صبر کیسے بڑھتا ہے؟ آپ دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف آئے اور آپ کہیں الحمدللہ بس اتنا ہی ہوا، اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا. یا یہ کہ الحمدللہ اس میں بھی خیر ہے، ضرور کوئی خیر ہے اسی لیے یہ میرے ساتھ ہوا. یا یہ کہ الحمدللہ نقصان تو ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے میرے پاس کہ میں اللہ کا شکر کر سکتی ہوں. تو ہمارا دل اطمینان میں ہو جاتا ہے اور ہمیں صبر آ جاتا ہے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف یا پریشانی ہوتی تو آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے.
نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ سکون اور مدد کا بھی ذریعہ ہے. جب تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے تمہیں درگزر نہیں کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا، موسیٰ نبی کو بھی یہی کہا گیا، جب بھی مدد مانگو اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو اللہ کا. کام چاہے کوئی بھی ہو اللہ کی مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. پریشانی کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، چاہے کوئی ذہنی بیماری ہو، چاہے کوئی جسمانی مرض ہو، چاہے کوئی رزق میں تنگی ہو، چاہے لوگوں سے پریشانی ہو، چاہے گھر والوں سے کوئی یا رشتہ داروں سے کوئی تکلیف ہو، چاہے بچوں سے کوئی تکلیف ہو، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، مدد مانگو اللہ سے صبر کے ذریعے اور صلات کے ذریعے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آزمائشیں تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن وہ لوگ زیادہ آزمائے جاتے ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور جو دین کی راہ کو اپنا لیتا ہے، جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، تو جب اللہ کی آزمائشیں ان پر آئے تو ان کے لیے بھی ہے کہ وہ صبر اور صلات کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کریں. اور یہاں اس آیت میں سب سے بڑی آزمائش کا ذکر کر دیا گیا. ولا تقولوا اور نہ تم کہو لمن انہیں جو یقتلوا جو قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے رستے میں، امواتن کہ وہ مردہ ہیں. تقولو قاف واو لام اس کا روٹ ہے کہو، تقولو تم کہو، اور یقتلو کا روٹ ہے قاف تا لام اور اس کا معنی ہے جو مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں. اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، سبیل راستے کو کہتے ہیں، امواتا مردہ، ماتا یموت موت. تو یہاں کہا گیا کہ جب کسی کو اللہ کی راہ میں موت آئے تو اسے معمولی نہ سمجھو، یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا. جب کوئی شخص کسی چیز کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرے، بہت زیادہ کوشش کرے، اپنی جان داؤ پہ لگا دے اور پھر مر جائے، تو عموماً لوگ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا حاصل ہوا اسے، کیا فائدہ اتنا کوشش کریں، مر گیا، قصہ ختم. یعنی اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ اس نے کیا کیا، کیا حاصل ہوا اسے، مر گیا. نہیں، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے، جو دین کو بچانے کے لیے مارا جائے، تو اس کے لیے یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا، وہ مردہ ہے. یہ تو اصل میں سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اب اپنے آپ کو جو مسلمان کہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ آپ کو کسی بھی حد تک آزمائے، تیار رہو، اس دین پر جمے رہو. اور اگر اس راہ میں کسی کی جان چلی بھی جائے تو یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا، کیونکہ یہ تو سب سے بڑی سعادت ہے. دیکھیں موت تو ویسے بھی آنی ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جو جان دیتا ہے یہ سب سے بڑی سعادت ہے. بلکہ احیاء وہ زندہ ہے، ولیکن اور لیکن لا تشعرون نہیں تم شعور رکھتے. بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ، اور جب بل آتا ہے تو اصل میں سینٹینس میں پچھلی چیز کو نگیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ غلط ہے اور آگے جو بات بتائی جا رہی وہ درست ہے. یعنی وہ مردہ نہیں ہے، انہیں مرا ہوا مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے. موت کے بعد زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ برزخ کی زندگی تو ہر ایک کے لیے ہے. مرنے کے بعد ہر ایک کی روح زندہ رہتی ہے، اور یہاں جس بارے میں بات ہو رہی ہے وہ اللہ کے راہ میں مرنے والے لوگوں کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی برزخ کی زندگی سے، عام لوگوں کی برزخ کی زندگی سے کچھ الگ ہے، کافی الگ ہے. قرآن مجید میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے شہداؤں کی زندگی کے بارے میں کہ شہداء کس طرح سے اللہ کے یہاں زندہ ہیں، اور ہم پڑھیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں اور زندہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ دوسروں کے لیے کہ امید ہے کہ وہ بھی ہم سے آ کے جلد ہی ملنے والے ہیں. یہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ جنگ کو جیت چکے ہیں اور پیچھے آنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. قرآن میں شہداء کے بارے میں اور بھی باتیں آئی ہیں کہ ان کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں ہوتی ہیں، ادھر ادھر جا آ سکتی ہیں، اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی عطا ہوتا ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ
शीन आइन रा इसका रूट है तुम समझ नहीं सकते। शऊर किसी चीज के बारीक इल्म को कहते हैं, किसी चीज को महसूस करके जानने को भी शऊर कहते हैं। इस जिंदगी का हाल इंसानी होशो हवास नहीं समझ सकते। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ फरमाते हैं कि तुम नहीं समझ सकते कि उनकी जिंदगी कैसी होती है। तो अल्लाह यहाँ पर मुसलमानों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि अल्लाह की राह में आगे जंगें भी होंगी, जाने भी जाएंगी, और जब कोई शहीद हो तो तुम उनके लिए ये ना कहना कि वो मर गए, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम नहीं समझ सकते कि वो किस तरह से हैं अल्लाह के यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video